یہ کہ کہتے ہیں اگر کوئی معجزات انبیاء علیہم السلام کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جو مطلقاً انکار کرے کہ میں معجزہ نبی کو مانتا ہی نہیں ہوں تو وہ تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ ہر نبی معجزات لے کر آتا ہے، قرآن سے صراحتاً یہ چیزیں ثابت ہیں، تو اس کا معجزات کا انکار کرنا اصل میں ان تمام آیات قرآنیہ کا انکار کرنا ہے جن میں معجزات ذکر کیے گئے یا معجزات کے بارے میں بتایا گیا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ کسی پرٹیکولر ایک آپ نے واقعہ سنا اور وہ کہتا ہے بھئی اس میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ معجزہ تھا، یہ یوں تھا یوں تھا، اس میں یہ کہ اگر جمہور پھر بھی اگر ایک طرف ہیں تو یہ گمراہ کہلائے گا، کفر کافر نہیں۔ لیکن اگر مطلقاً مینس وداؤٹ اینی کنڈیشن کہتے ہیں میں مانتے ہی نہیں کہ معجزہ ہے، تو وہی حکم ہے جو میں نے عرض کیا۔ یہ کہتی ہیں بعض اوقات کچھ لوگ اپنی بات کہتے ہوئے کہتے ہیں میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، کیا اس طرح کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا، ان سے اگر اس کی حقیقت معلوم کرے نا تو وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے گا، تشریح خود نہیں بیان کر سکے گا، وہ گھبرا جائے گا۔ اسے ایمان کی تعریف پوچھیں، پھر ایمان کی تعریف پوچھ کر کہیں تم کہہ رہے ہو میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، تو بتائیے۔ تو یہ یہاں پر حقیقتاً ان الفاظ کے شرعی یا لغوی معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ عرفاً جو ہمارے استعمالات ہوتے ہیں انہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اپنی بات میں یہ ظاہر کرنے کے لیے میں صحیح کہہ رہا ہوں، تحقیق شدہ ہے، سچی بات ہے، اس طرح کا جملہ کہتے ہیں میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، یار ایمان سے ایسا ہے، ایمان سے ایسا ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ بالکل سچا ہے، یہ سچی یہ بات ہے، تحقیق شدہ ہے۔ اسی طرح کے اگر مفہوم پیش نظر ہے تو پھر یہ جملے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کے جملوں میں الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا، ان کے لغوی مفاہیم یا شرعی مفاہیم کو بنیاد بنا کر شرعی احکام کی بنیاد نہیں رکھی جاتی، عرف بھی کافی ہے۔ ہاں، عرفاً اگر کوئی لفظ استعمال کریں اور شرعاً قابل گرفت ہو وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔